صاحب یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں ہم کس سے محبت نہیں کر سکتے؟ میاں بیوی، بھائی بہن، بچے، ماں باپ. بلکہ میں یہاں پہ ایک نقطہ بیان کروں گا. محبت کی دو قسمیں، ایک حلال محبت ہے، ایک حرام محبت ہے. حلال محبت جو ہوتی ہے بیوی سے ہوتی ہے، بچوں سے ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے، گھر بار سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، دکان سے ہوتی ہے، مکان سے ہوتی ہے. لیکن حرام محبت جو ہوتی ہے حسینہ سے ہوتی ہے، جوئے سے ہوتی ہے، کلبوں سے ہوتی ہے، شراب سے ہوتی ہے، شباب سے ہوتی ہے. لیکن حلال محبت بھی ایک اسٹیج آتی ہے جب حرام ہو جاتی ہے. وہ اسٹیج وہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ محبت حضرت رسول اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. یعنی اس وقت وہ محبت حلال نہیں رہتی. تو مومن کی محبت کے تین اہم مراکز ہوتے ہیں. ایک اللہ کی ذات کے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کو اللہ سے بڑی شدید محبت ہوتی ہے. اور اسی طرح اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بہت ہی پیار ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بہت اس کو پیار ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس بات کا درس تو یقیناً ہم نے حاصل کیا، لیکن جو درس تھا اس بات کا کہ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپ کے اوپر چلنا ہے، اس کے اوپر ہم صحیح معنوں میں لوگوں کو جو ہے نا چلانے کے اندر قاصر رہے، یا ہم نے صحیح معنوں میں اس چیز کو فیل نہیں کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کہ خیر البریہ ہیں اور امت کا ایک مغز کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ اللہ نے کہ نبی علیہ السلام نے خود اعلان فرما دیا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں. کیا بات. اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زیارت کی ہے. ان میں کیا چیز تھی؟ ان میں ان کی شخصیات کا، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی اس کے دو حصے تھے. ایک تو وہ آپ سے محبت والہانہ طور پہ کیا کرتے تھے، کیا بات ہے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے پہ آمادہ و تیار نہیں تھے ہوتے. اور ان کا اظہار غزوات میں، جنگوں میں ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو تھے اپنے وجودوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا کے سامنے آ کیا جاتے بات ہے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو تھے ان کا بازو شل ہو گیا تھا غزوہ احد میں آپ کا دفاع کرتے کرتے. اللہ تو ایک مرتبہ کسی بچے نے پوچھا چچا طلحہ آپ کا بازو لکڑی کا محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ بازو ہے جس نے میدان احد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا. کیا بات ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں وہ دیناریہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس کو کسی نے آ کے کہا، وہ راستے میں کھڑی تھی غزوے کے مدینہ کے جو قافلے آ رہے تھے، تو اس نے پوچھا، کسی نے آ کے بتایا، اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس نے کہا باپ شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا مجھے فاطمہ کے بابا کی حیریت چاہیے. کسی نے آ کے کہا کہ آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہا مجھے آمنہ کے لال کی حیریت چاہیے. کسی نے آ کے کہا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہا مجھے شیما کے بھیا کا جو ہے نا وہ میں حال جاننا چاہتی ہوں. کہا آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا، کہا مجھے عائشہ اور حفصہ کے سرتاج کی جو ہے نا اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ کیسے ہیں. جب آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے زندگی میں کوئی غم آیا ہی نہیں. تو ایک ایسی محبت کی کیفیت تھی جس کا ہم آج کل کے دور میں تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس محبت کی انٹیگریشن تھی ایک چیز کے ساتھ، اور وہ چیز تھی اطاعت. اس اطاعت کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو تھے وہ ہر سٹیج عبور کرنے پہ تیار تھے، اور اس بات کو سمجھتے تھے کہ مجرد محبت جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو مطیع بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانا پڑے گا. جب ہم صحیح معنوں میں آپ کے مطیع بن جائیں گے تو اس وقت پھر ہمارا آپ کے ساتھ جو ایک ایسوسیشن ہے یا جو آپ کے ساتھ ایک وابستگی ہے اس کی حقیقت کو ہم جو ہے پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو تھے وہ اطاعت اور محبت کا بڑا حسین کمبینیشن تھے. اور میں کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب اطاعت اور محبت جمع ہوتی ہے تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان بن نورین، علی المرتضیٰ ایسے وجود سامنے آتے ہیں جن کے اندر محبت بھی پورے کمال پہ نظر آتی ہے اور اطاعت بھی پورے کمال کے اوپر نظر آتی ہے. مجرد محبت جو تھی اس کے اور اس کے ساتھ جب اطاعت کا جذبہ شامل نہ ہو تو وہ ایمان کو کمال نہیں دے سکتی. اور مجرد اطاعت جو ہے اگر اس کے ساتھ محبت نہ ہو تو اس وہی ایمان کے اندر نقص رہتا ہے. ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب اس میں محبت اور اطاعت جمع ہو جاتی ہے، وگرنہ محبت اور اطاعت جب جمع ہوتی ہیں تو ایمان اپنی پوری ایکسیلنس اور کمال کو مطلب خالی محبت یہ کلیم کرنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ جان بھی قربان کر سکتا ہوں اور ان کے احکامات کو فالو نہ کرنا یا نہ ماننا، اس میں محبت میں آپ اس کا مطلب کہ ایمان میں کمال فیک محبت ہے. اس کا مطلب ہے فیک تو اس لیے نہیں میں کہہ سکتا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کئی ایسے کنسٹرینٹ سامنے آ جاتے ہیں، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے.